बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अमेरिका में तो बिल्कुल फिल्मी सीन हुआ है। एक बहस छिड़ी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप पर ये हमला रियल था, फेक था, और इस पर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इतनी बहस क्यों हो रही है? देखें, पाकिस्तान का तो खास रीज़न है, वो जी डोनाल्ड ट्रंप ने मुक्का लहराया ना, जी इस वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। लेकिन अदरवाइज़ भी मैं आपको बताऊं, वो इमरान खान के साथ इमेज मैच कर गया। इमरान खान को वज़ीराबाद 3 नवंबर गोली लगी, इमरान खान को कंटेनर से नीचे लाए उसकी निचली मंजिल के ऊपर, और फिर जब एम्बुलेंस करीब लाकर उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना था, तो वो जब दरवाज़ा खुला तो इमरान खान ने भी मुक्का लहराया। जी। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी जिस वक्त उठाया है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स की तरफ, कैमरों की तरफ देख के मुक्का लहराया, और इस वजह से पाकिस्तान में लोग अब वो तस्वीर बहुत शेयर कर रहे हैं, उस वजह से उस पर बात हो रही है। लेकिन ये जो वो कह रहे इंसिडेंट हैं है कि इन्होंने इमरान खान को कॉपी किया है। अच्छा नहीं, ये जो इंसिडेंट है ना, जी ये बड़े स्पॉन्टेनियस वो था, जी। और उसके रीजंस भी हो सकते हैं। ये बहस जाहिर है कि होगी अब, कि ये हम्म, रियल था या फेक था, लेकिन कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग बिट्स एंड पीसेस हैं जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना रियल या फेक हो सकता है। देखें, जी जो इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट के या हम जो वीडियो कर रहे हैं, इसके बेसिकली तीन तीन हिस्से हैं। जी। एक, कि हुआ क्या है। दूसरा, जो अगर हो जाता तो पूरी दुनिया पे क्या असर पड़ सकता था। सही। और फिर तीसरा हिस्सा है पाकिस्तान का। तो पहले तो हुआ क्या है, वो जो गोली मारने वाला है उसका तो भेजा खोल दिया, जी। जो सीक्रेट सर्विस के वहां पर लोग थे। एहलकार जी। मौजूद थे, उन्होंने तो उसकी खोपड़ी खोल दी है। और इंसिडेंट जो है वो 7 पेंसिल्वेनिया में, जहां पर ये रैली हो रही थी, वहीं पर एक साथ बिल्डिंग की छत के ऊपर हम्म, वो बंदा क्रॉल करता हुआ आया। ये आई विटनेस अकाउंट मैं आपको बता रहा हूँ, कि जहां पर जो जो लोग इस वाक़े के चश्मदीद गवाह है, जिन्होंने कहा कि जब ये हो रहा था, जब वो बंदा ऊपर क्रॉल कर रहा था, उस वक्त हम उसको देख रहे थे कि वो रेंग रहा है, उसके पास राइफल मौजूद है, और 3-4 मिनट तक वो पुलिस को कहते रहे कि इस तरह का कोई काम हो रहा है, और देवर अनमूव्ड, और ट्रंप खड़ा है वहां पे तकरीर कर रहा है, और वो हम्म। तवज्जो दिला रहा है। कोई 2 बंदे हैं कम से कम जिन्होंने ये आ, विटनेस अपना किया। अपना जो अकाउंट है वो शेयर किया है जी मीडिया के साथ। और वो कहते हैं कि बस हम उनको बता रहे थे अभी, इससे पहले कि वो कुछ करते, और अचानक कुछ 4 कह रहे हैं, कुछ 5 कह रहे हैं, जो सही। वहाँ पे आई विटनेसेस हैं, फायर्स होते हैं। फायर होते हैं, और उसके बाद भगदड़ मचती है, डोनाल्ड ट्रंप ज़मीन पे गिरते हैं। हम्म, उसके बाद जो सीक्रेट सर्विस के लोग हैं, वो उस शूटर की खोपड़ी उड़ा देते हैं, सही। और ही इज़ डेड। एक वो डेथ हुई है, एक स्पेक्टेटर जो वहाँ पर मौजूद था अटेंडेंट जो मजमे था। में, जी। उसकी डेथ हुई है, 2 लोग क्रिटिकल हैं। हम्म, एक गोली जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के दाएं कान के ऊपर वाले हिस्से से आर पार हो गई है। सही। आपको पता है कि ये सेंटीमीटर्स का फर्क है। दिमाग और इसके तो इसमें तो दरमियान। ये वाली तो कहानी बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई इसमें कोई चांस नजर नहीं आता कि कोई स्टेज्ड चीज थी, हम्म। कोई इलेक्शन रैली का स्टंट था। ये हम्म, कोई कहानी नहीं है। सही। ऐसा कोई दुनिया में माहिर बंदा फाइटर नहीं है। नहीं नहीं शूटर नहीं है। नहीं नहीं शूटर नहीं, कोई ऐसा दुनिया में बंदा नहीं हो सकता जो अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए इधर कंपनी की जगह का चूज करे। कंपनी की मजबूरी के लिए जो है वो कान कान से भेजे का जो फासला है वो बहुत कम है, हम्म। और गोली उसके कान को लग के गई है। और जैसे ही शूटिंग की आवाज आती है, और डोनाल्ड ट्रंप फौरी तौर पे अपने कान के ऊपर हाथ रखता है, हम्म। और जैसे ही जमीन पे गिरता है उसके बाद उसको ढक लेते हैं सीक्रेट सर्विस के जो लोग होते हैं। एहलकार है, एहलकार। वो आके उसको यानी कि अपनी बॉडी से शील्ड बनाते हैं हम्म, उसके गिर्द। और फिर चंद सेकंड्स की गेम है, आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स आप देखते हैं कि वो दोबारा उसको उठाया गया है, सहारा दे के उठाया गया है। कुछ तस्वीर हैं, अब कुछ तस्वीर आई हैं जिसमें आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त झुका हुआ है, अभी उठा नहीं है, तो उसके नाक के ऊपर से खून की लकीरें बह रही हैं। हम्म, तो ये है वो सीन बेसिकली जिसकी डिस्क्रिप्शन अभी तक हमने देखी, और फिर वो जैसे ही वो खड़ा होता है तो वो मुक्का लहराता है। हम्म, ये है वो सीन। और इसके ऊपर अगरचे उसी वक्त जो है वो डेलावेयर में जो बाइडन, हम्म, उसकी स्पीच थी, उसका एड्रेस था, और साथ में उसकी गुफ्तगू भी हुई वहां पर जर्नलिस्ट के साथ, उससे कुछ सवालात भी हुए इस इंसिडेंट के हवाले से। अच्छा, एक तो पाकिस्तान के बरखिलाफ, जहां पर आपको पता है कि वो प्लस्तर वाली बात के ऊपर या अदरवाइज कोई भी इस किस्म का तनकीद इंसिडेंट शुरू, हो जाए तंज तो शुरू। तो वो शुरू हो जाता है। हम्म, एक तो उसने बड़ा खुले दिल से उसने ये कहा कि
کیونکہ ہی از دا پریزیڈنٹ رائٹ ناؤ، جی تو اس کی رسپانسبلٹی ہے وہاں پر اس قسم کا کوئی واقعہ ہونا، یہ بڑا داغ ہے. الیکشن وائلنس جو ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے کہ ٹو ڈکلیئر این الیکشن فری اینڈ فیئر، آپ اس کو صاف اور شفاف الیکشن قرار نہیں دے سکتے جہاں پر کسی ایک کینڈیڈیٹ کی جان کو خطرہ ہو جائے. صحیح. یہ وہ جب پاکستان کی طرح نہیں کہ جناب ایک سیاسی جماعت ہے اس کے اوپر ایسی سیکورٹی سچویشن پیدا ہو جائے. ان دس کیس اس مرتبہ جو ہے وہ تحریک انصاف کو تو نکلنے نہیں دے رہے تھے، JUIF کے لیے سیکورٹی تھریٹ تھا. 2013 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کیمپین نہیں کر سکتی تھی، ANP نہیں کر سکتی تھی، یہ صورتحال تھی. تو اس کو بھی ایک فارم آف پری پول ریگنگ کہا جاتا ہے. صحیح. تو جو بائیڈن نے اس پر ریئیکٹ تو کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس قسم کی وائلنس کی کوئی اسپیس نہیں ہے امریکہ میں، اور آج ہمیں اور زیادہ اس پہ یونائٹڈ ہو کے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. یہ پیسفلی ہونا چاہیے تھا، ایسا واقعہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آرڈرز کر دیے، انکوائری اور انویسٹیگیشن، یہ سارا کچھ. لیکن اس سے قطع نظر جو بائیڈن نے ساتھ میں یہ کہا، اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی، تو اس نے کہا کہ آئی ہیو این اوپینین آن دس، I do not have facts. اب اس کا ایک سادہ سا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میں تو ابھی اس کے اوپر صرف رائے دے سکتا ہوں، میرے پاس حقائق نہیں ہے. دوسرا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ کیونکہ وہ میرا مد مقابل ہے تو I do not want to say کہ ہاں یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی، کیونکہ دنیا بھر میں ہاں یہ ایک یونیورسل سمجھے کہ سینٹیمنٹ ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر قاتلانہ حملہ یا اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو لوگوں کی توجہ بھی وہ حاصل کر لیتا ہے اور ہمدردی جو ہے وہ بھی حاصل کر لیتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ہوئی ہیں. ایلان مسک نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر پوسٹ کی ہے اور اس کو انڈورس کیا ہے. یہ اوپن انڈورسمنٹ ایلان مسک کی، حالانکہ وہ ویسے بھی ان ڈونرز میں سے شامل ہے جن کے ساتھ ریسنٹلی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ملاقات کی تھی. تو یہ اناؤنس بھی کیا تو یہ جو انسیڈنٹ ہے وہاں پر ایک جو ٹرمپ کیمپین ہے اس کی طرف سے بیان بھی آ گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ابھی اس کے اوپر انیشیل اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے اور امریکہ میں بہت زیادہ اس کے اوپر چہم گوئی اور گفتگو ہو رہی ہے. اب پوری دنیا کے لیے یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ دیکھیں اس کا تعلق کسی اور اس سے نہیں ہے. دیکھیں امریکی انتظامیہ جو US ایڈمنسٹریشن ہے وہ کون ہوگی، وہ کیسی ہوگی، اس کی پالیسیز کیسی ہوں گی، یہ پوری دنیا کو افیکٹ کرتا ہے. صحیح. جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں ایک ٹرم جو بائیڈن کی کمپلیٹ ہونے والی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کر چکے ہیں. تو their foes and their friends, their enemies and their friends are known. معلوم ہے کہ کیا ان کی پالیسی ہے، کون ان کا دوست ہے، کون ان کا دشمن ہے. ٹرمپ کی طرف نظریں اس لیے لگی ہوئی ہیں کیونکہ سب جتنے بھی میڈیا پنڈتس ہیں، جتنے بھی الیکشن آبزرورز ہیں، وہ ایک بات بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے اور امریکی صدارت کی کرسی کے درمیان ایک دن کا فرق ہے، وہ الیکشن ڈے. صحیح. الیکشن ہوگا تو ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت کر نیا صدر بن جائے گا امریکہ کا ایک مرتبہ پھر. صحیح. اور ظاہر ہے کہ پھر امریکی ایڈمنسٹریشن کی جو پالیسی ہے پوری دنیا کے حوالے سے، مڈل ایسٹ کے حوالے سے، ایشیا کے حوالے سے، یورپ کے حوالے سے، سینٹرل ایشیا کے حوالے سے، امریکہ سے باہر جنگ کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے وہ میٹر کرتی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کون سا شخص جو ہے وہ کرسی پہ براجمان ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اینٹی وار پریزیڈنٹ کنسیڈر ہوتا ہے جی، اس نے نئی جنگیں نہیں چھیڑی، جنگوں کو سمیٹا، اور امریکہ فرسٹ، نیٹو کے اوپر پیسہ نہیں لگا رہا تھا، اور جو وار مونگرنگ تو کر رہا تھا لیکن ایکچولی جو ہے اس کا پرپسز ڈفرینٹ نظر آتے تھے. جبکہ جو بائیڈن نے آگے وہی کیا جو ڈیموکریٹس کرتے ہیں، تو ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کی اپنی اپروچ میں بھی فرق ہے. صحیح. تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پوری دنیا میں اب اٹس ون آف دا بگیسٹ بریکنگ نیوز جو اس وقت چل رہی ہے. اب پاکستان کے حوالے سے ظاہر ہے کہ پاکستان میں اس کے اوپر بحث اس وجہ سے چل رہی ہے. میں نے اس کے حوالے سے پروگرام میں مشاہد حسین سید باقی لوگوں کے ساتھ بھی بات کی ہے. جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک بات ضرور کہہ رہے ہیں کہ 5 نومبر کا دن اگر ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن جاتے ہیں امریکہ کے تو ایک ٹیلی فون کال آئے گی، اور پاکستان میں جو صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ چل رہی ہے یہ کم از کم ایسی نہیں ہوگی. صحیح. یہ سچویشن نہیں پھر کنٹینیو کرے گی، چینج ہو جائے گی. کچھ بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو فوری طور پہ چھوڑنا پڑے گا،
کچھ کہتے ہیں کہ یہ ٹرانزیشن ہوگی، کچھ کہتے ہیں کہ وقت کے بعد جو ہے وہ، لیکن یہ جو قتل یا قاتلانہ حملہ اس کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا. صحیح. مشاہد حسین سید نے بھی، باقی لوگوں نے بھی، جس سے بھی میں نے اس کے اوپر انٹرویو کیا، سوالات کیے، بات کی، اس نے کہا کہ ہاں اگر اس کو زندہ رہنے دیا گیا تو وہ پریزیڈنٹ بن جائے گا. صحیح. اور جب وہ پریزیڈنٹ بن جائے گا تو ماضی سب کے سامنے ہے. عمران جب ظاہر ہے کہ یہ بنا تھا صدر، اگرچہ یہ باتیں ہم بہت زیادہ کچھ ویڈیوز میں کر چکے ہیں، لیکن جیسے فرسٹ ٹائم یہ صدر بنا تھا تو اس کی ایک فون کال ہوا تھا. میاں صاحب پرائم منسٹر تھے، نواز شریف صاحب. 3 نومبر تھا، 3 نومبر غالباً، ہاں 3 نومبر تھا 2016. اور جیسے ہی میاں صاحب کے اوپر یہاں پہ وہ کیسز وغیرہ سٹارٹ ہو گئے تھے، پاناما اور یہ ساری چیزیں چل رہی تھی، تو ظاہر ہے کہ نیا امریکی صدر بچا سکتا تھا میاں صاحب کو اگر بچانا ہوتا. تو میاں صاحب کی جیسے ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی تو ٹرمپ کھلا ڈلا آدمی ہے، اس نے گفتگو کرتے ہوئے جس طرح اس کا اسٹائل ہے، اس نے کہا میاں صاحب بڑے ونڈرفل آدمی، سب کو یہی کہتے ہیں، ایک ونڈرفل نیشن کے ونڈرفل لیڈر ہیں آپ، اور آپ کی قیادت میں تو یہ ملک دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرے گا. اس قسم کی باتیں انہوں نے کر دی نا، اور میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں آپ سے ملاقات فلانا، اس قسم کی باتیں بھی کر دی. مریم نواز صاحب اس وقت انچارج تھی یہ سارا میڈیا مینجمنٹ کی، میڈیا مینجمنٹ ساری وہ کر رہی تھی. انہوں نے کہا اس سے اچھا موقع اور کیا آ سکتا ہے. نہ سفارتکاری کا کوئی خیال رکھا تھا کسی چیز کا، انہوں نے اٹھا کے ساری چیز میڈیا کو ایز اٹ از اس کا ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ جاری کر دیا. اور جیسے ہی وہ چلا ہے تو جو ٹرانزیشن ٹیم ہے امریکی صدر کی، انہوں نے اسے ڈس اون کر دیا. انہوں نے کہا ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اور ڈپلومیٹک چینل سے پاکستان کو بڑا اسٹرانگلی کنوے کیا گیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا بچگانہ حرکت ہے. اگر شکر کریں انہوں نے وہ کال ریکارڈ کر کے ان لوگوں کو لیک کر دی تھی کہ دیکھیں ٹرمپ نے یہ کہا ہے. یہ بڑا دلچسپ بات کی آپ نے کہ یہ نہیں کر دیا اس وقت. ویسے اس میں کوئی دیکھیں ہم سچے ہیں، کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ یہ بھی کر دیتے، لیکن وہ جو ہے یہ سٹارٹ تھا ان کا نا. تو وہ بیسیکلی فارن آفیسز جو ہیں وہ اس کے درمیان اور ٹرانزیشن ٹیم کے درمیان پھر طے ہوتا ہے کہ جوائنٹلی کیا آپ اس کا ہینڈ آؤٹ میڈیا کو جاری کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی گفتگو جیسی ہوئی ویسی ہی اٹھا جیسے جس پر دونوں متفق ہوتے ہیں. لیکن ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ، میاں صاحب کے ساتھ ٹرمپ کی کوئی کیمسٹری نہیں تھی. عمران خان کے ساتھ بھی بڑا برا آغاز تھا، لیکن خان صاحب نے قابو کر لیا. نیو ایئر نائٹ جو ہے وہ اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری رات پارٹی کی، اور اگلے دن صبح جب اٹھا، اٹھنے کے فوراً بعد اس نے ٹویٹ کیا پاکستان کے خلاف، اور عمران خان نے پھر جواب میں ٹویٹس کیے. جرأت والا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2019 میں جو ملاقاتیں ہوئی، اس کے بعد ہمیں فارن آفس کے لوگ بتاتے ہیں کہ کتنا ایزی ہو گیا تھا ایکسیس اگر آپ نے اپنے پرائم منسٹر اور یو ایس پریزیڈنٹ کے درمیان رابطہ کروانا ہے. بٹ سملرلی جب بائیڈن آیا تو پھر صورتحال عمران خان کے لیے کیا ہو گئی، ملاقات نہیں ہوئی، فون کال نہیں ہوا، ایڈمنسٹریشنز کے درمیان رابطہ نہیں ہوا. نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے کیمپین کرنے لگ گئے، تصویریں ماضی کی بائیڈن کے ساتھ لگانے لگ گئے. اور ہاں وہ یہ سارے ایونٹس ہیں جن کی وجہ سے اب پاکستان میں ایک فوکس تو ہے امریکہ کی طرف. بہرحال جو بھی ہوا یہ ڈرامائی مناظر تھے. شوٹر کے ساتھ جو ہوا کہ the shooter was taken out immediately. اگر یہ اٹیمپٹ سکسیسفل ہو جاتی پھر نہیں، وہ تو یہ بھی ایک اس کا اینگل ہے نا. جب آپ کانسپریسی تھیوریز آتی ہیں تو یہ بھی کانسپریسی تھیوری آتی ہے کہ وہ تو شوٹر کو مارنا ہی تھا، یا تو یہ کہ وہ جس نے بھیجا تھا سورس تک نہ پہنچ سکے وہ پکڑا جاتا. دوسرا یہ کہ اس اینگل سے بھی کہ بھائی جیسے ہی اس کو گولی لگنی تھی ٹرمپ تو گرا تھا نا اس وقت، تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ ٹرمپ بچا ہے یا نہیں. اس نے تو سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، اگرچہ اگر ہیڈ شاٹ ہو تو آپ کو ہاتھ رکھنے کا موقع نہیں ملتا، پھر تو آپ کٹے ہوئے شتیر کی طرح نیچے گرتے ہیں. صحیح. لیکن ظاہر ہے کہ when he fell down تو بس وہ شوٹر was taken out. تو یہ ظاہر ہے کہ ابھی اس کی مزید تفصیلات تو سامنے آنی ہے، بٹ ہے بہت زیادہ ڈرامائی بھی اور فلمی سی نہیں لگتا تھا. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.